نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن سے بھی دیکھیں گے اور حدیث سے بھی رجوع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 31 میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین اسلام کی روح ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ایسی محبت جو اپنی جان، ماں باپ، آل اولاد اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده وولده والناس اجمعين۔ تو میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، آل اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس شخص میں تین خصلتیں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شیرینی محسوس کرے گا۔ پھر ان تین خصلتوں میں سے سب سے پہلی خصلت بتائی من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ مجھے میری اپنی جان کے سوا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تیری جان سے زیادہ میں تجھے محبوب نہ ہو جاؤں بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس مسئلے کا علم ہوا تو فوراً عرض کی اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب ٹھیک ہے، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ تو ان تین احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی شخص کے دل میں اپنی جان، ماں باپ، آل اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک وہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور اسلام کی روح ہے۔ لیکن آج ہم اس بات پر غور و فکر کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، کیونکہ آج لوگوں نے من گھڑت بدعات اور خرافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دے دیا، بلکہ سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کی جاتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ محبت رسول کا یہ انداز قرآن و حدیث اور صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس تیسری عید اور جشن کا ثبوت تو دور کی بات یہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پورا ذخیرہ احادیث اس سلسلے میں خاموش ہے۔
ہاں، سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کتابوں میں آپ کی تاریخ ولادت کے متعلق لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ بعض تاریخ دانوں نے 12 ربیع الاول لکھا، بعض نے 9 ربیع الاول لکھا۔ دنیاوی تحقیق کے مطابق اکثر محققین 9 ربیع الاول کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں آپ کی تاریخ ولادت 10 محرم لکھی ہے، اور بریلوی حضرات کے قائد جو ہے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ تو بہرحال قرآن و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ اگر یہ عید قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی تو یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہوتی، تو اس کی تاریخ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مقرر فرماتے۔ دیکھیے عید الفطر کی تاریخ موجود ہے، آج اتنے اختلافات کے باوجود سارے مسلمان عالم اس بات پر متفق ہیں کہ یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے تاریخ بھی موجود ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ یعنی کہ بڑی عید مناتے ہیں، لیکن اس طرح تیسری عید کی تاریخ نہ تو قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں میں کتاب عیدین کا عنوان موجود ہے، لیکن کسی کتاب میں اس تیسری عید کا عنوان کہیں موجود نہیں، حتیٰ کہ وہ فقہا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے فرضی مسائل کے انبار لگائے ہیں جن کا وقوع مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے، ان بال کی کھال اتارنے والے فقہا نے بھی اس تیسری عید کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ دن 63 ٹائم گزرا، نہ وزارت سے جائے گئے، نہ جھنڈیاں لگائی گئیں، نہ جلوس نکالے گئے، بلکہ یہ دن تمام عام دنوں کی طرح ہی گزرتا رہا۔ خلافت صدیقی میں 2 مرتبہ گزرا، خلافت فاروقی میں 11 مرتبہ، خلافت عثمانیہ میں 10 مرتبہ، اور خلافت علی میں 5 مرتبہ، اور خلافت امیر معاویہ میں 20 مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دن جیسے بھی گزرا، نہ بازار سجائے گئے، نہ جھنڈیاں لگائی گئی، نہ جلوس نکالے گئے، نہ محفل میلاد منعقد ہوئی۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک یہ دن 123 مرتبہ گزرا۔ امام ابو حنیفہ کی وفات تک 303 مرتبہ، امام مالک رحمہ اللہ کی وفات تک 232 مرتبہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات تک 257 ٹائمز، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات تک 294 ٹائمز یہ دن گزرا۔ نہ بازار سجائے گئے، نہ جھنڈیاں لگائی گئی، نہ شیرینی بانٹی گئی۔ کیا وہ تمام لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، عظام ائمہ دین، فقہاء ملت جو تھے محبت رسول سے تہ دامن تھے؟ اور یہ ساری باتیں ایک طرف، جشن کا طریقہ دیکھیے کہ ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا، دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا، اور کام سارے آپ کی بغاوت و نافرمانی کے۔ راستہ روک کر بھیک مانگی جاتی ہے، رسی باندھ کر ٹیکس لیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت سوال کرنے کی زبردست مذمت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا ضرورت سوال کیا، قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوتھڑا بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مانگ کر کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، خواہ تھوڑے بھر لے یا زیادہ بھر لے۔ ولا صحاب فی الاسواق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی بیان کی گئی کہ آپ بازاروں میں شور و غرور کرنے والے نہیں، لیکن آج آمد رسول کا جشن اور بازاروں میں ہلڑ بازی، آتش بازی، ناچ اور گانا، گھوڑوں گدھوں اور ٹرالیوں پر
جلوس، ڈھول کی تھاپ پر بنگڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ محبت رسول ہے، یہ خیر الانام کی آمد کی خوشی ہے۔ آپ تو بیٹی کے گھر سے پلٹ گئے، وہ کس طرح کے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب کے گھر تشریف لائے اور دروازے سے ہی پلٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ جب حضرت علی گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ابا جان آئے تھے اور دروازے ہی سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دربار نبوی میں پہنچے اور واپسی کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دروازے پر قیمتی ریشمی پردہ دیکھا تو میں نے کہا، مالی ولد دنیا، میرا دنیا کی سجاوٹوں اور آرائشوں سے کیا تعلق، اس لیے میں پلٹ آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس جانے کا یہ سبب پتہ چلا اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بتایا تو حضرت فاطمہ فوراً اپنے والد گرامی کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ آپ اس پردے کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ قیمتی ریشمی پردہ مدینے کے فلاں گھر والوں کو دے دو تاکہ وہ اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو غور کیجیے گا، وہ پیغمبر جو ایک قیمتی کپڑا ریشمی پردہ دے کر اپنے پیارے داماد اور اپنی پیاری لگتے جگر کے دروازے سے پلٹ کے وہ آپ کی اور میری سجے ہوئے بازار میں کیسے آ سکتے ہیں؟ لہٰذا پیغمبر کے 40 استقبال میں بازار سجانے والوں اور قیمتی کپڑے لٹکانے والوں، لمبی چوڑی لائٹنگ کرنے والوں، جس کی آمد کا بہانہ کر کے یہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہو، اسے تو ان سجاوٹوں سے شدید نفرت تھی۔ بیان کردہ واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ پھر میوزک، موسیقی، بے پردگی اور مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے کہ سارا دن ڈیک بجتے ہیں، گانے گائے جاتے ہیں اور میوزک، موسیقی کی گندی آواز کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ناچتے ہیں، مصنوعی پہاڑیاں سجائی جاتی ہیں اور وہاں رات گئے تک بے پردہ عورتوں اور نوجوانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بری طرح اور شرمناک کام کیے جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کیے جاتے ہیں، جو ایک قواری و شیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے، جن کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا نہیں کی، چہرہ اٹھا کر دعا نہیں کی۔ یہ آتش پرستوں کی مشابہت کی جاتی ہے اور مشالیں روشن کی جاتی ہیں۔ آتش پرست مجوسی وہ بدترین کافر ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر کا خط مبارک شہید کر دیا تھا۔ آج پیغمبر کی آمد کی خوشی میں گستاخانہ رسالت کی مشابہت کی جاتی ہے اور مشعلیں بردار جلوس نکالا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے تاکیداً منع فرمایا اور یہ وعید بھی سنائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو بھی تو یہی وفات کا بھی دن ہے، اور جب خوشی اور غمی جمع ہو جائے تو غلبہ غمی کا ہوتا ہے۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سارا مدینہ تاریک ہو گیا، اندھیرے کے بادل چھا گئے، لوگوں کے دل زخموں سے چور ہو گئے، ہر آنکھ اشک بار اور ہر چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اور جس دن مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ کیفیت تھی، اس دن آج محبت رسول کے دعوے داروں کو یہ کیسے اچھا لگتا ہے۔ حلوہ اڑانا، بازار سجانے، جشن منانے، شیرینی بانٹنی، آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا، ورنہ یہ پیغمبر کی وفات کی خوشی منانے کے مترادف ہے۔ اور گزشتہ سالوں میں تو لکھا بھی یہی جاتا تھا، 12 وفات النبی۔ پرانی ڈائریاں، اشتہار اور کیلنڈر گواہ ہیں۔ جب اس پر بحث شروع ہوئی تو اسے عید کا روپ دے دیا گیا۔ اور یاد رکھیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن
پیر بتایا ہے، اور ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، جس طرح صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھ کے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کی پیدائش کا دن روزے کا دن ہے، عید و جشن کا نہیں۔ تو آئیے پیغمبر اسلام کی سچی محبت یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کے اطاعت اور پیروی کی جائے، آپ کا دین و دنیا میں جو ہے نا غالب کیا جائے، آپ کے مقصد کو زندہ رکھا جائے، آپ کی سنت طیبہ کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہی سچی محبت ہے، اور یہی حقیقی خوشی بھی ہے۔ یہ خوشی سال بھر میں صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر لحظہ یہ خوشی موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ لفظ عید میلاد النبی، میلاد منانے والوں کی اپنے چند عقائد کے برخلاف ہے۔ وہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے لیے ولادت اور میلاد کا لفظ بولتی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسری طرف آپ کی پیدائش تسلیم کرتے ہیں۔ ایک طرف نور بشر کے مسئلے پر جھگڑے اور مناظرے کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی ولادت کے دن جشن مناتے ہیں۔ یہ تو کھلا تضاد ہے، یہ تو نصرانی والا حال ہے۔ وہ ایک طرف حضرت عیسیٰ کو الہ، ابن اللہ اور عین اللہ قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، دوسری طرف میلاد عیسیٰ کا جشن مناتے ہیں۔ اور چند کھوکھلے دلائل کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت مبارکہ میں آپ کی پیدائش کا کوئی تذکرہ نہیں، اس میں تو نزول قرآن اور نزول ہدایت کا ذکر ہے۔ دوسرا، اس میں فرحت اور خوشی کا ذکر ہے، جشن اور عید کا ذکر نہیں ہے۔ فرحت اور مسرت اور جشن اور عید دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ عربی زبان سے معمولی سی واقفیت رکھنے والا ہر شخص اس سے آشنا ہے۔ تیسرا، اگر یہ آیت واقعتاً عید میلاد النبی کی دلیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اعظام اور ائمہ دین نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ من گھڑت روایت بتائی جاتی ہے کہ ابو لہب نے آپ کی خوشی میں لونڈی آزاد کر دی تھی، آپ کی پیدائش کی خوشی میں، تو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے ہر پیر کے دن۔ یہ خواب کا واقعہ ہے، اور خواب محبت نہیں ہوتا۔ پھر روایت میں خواب دیکھنے والے کا تذکرہ موجود نہیں کہ وہ کون ہے۔ دوسرا، یہ تو گستاخ رسول کا عمل ہے، حدیث اور سنت نہیں۔ اگر یہ واقعہ بیان کیا جائے تو عید میلاد النبی سنت ابو لہب ہوئی، تو سنت نبوی تو نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے میں لونڈی آزاد کرنے کا ذکر ہے، وہ بھی ایک بار ہے۔ اس سے ہر سال جشن منانے، جلوس نکالنے، جنیاں لگانے، بازار سے جانے، حلوہ بانٹنے، اڑانے اور بھنگڑا ڈالنے کا کوئی ثبوت کہاں سے نہیں ملتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، بات باقی رہتی نہیں۔ ابو لہب کے بیٹوں کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کر دی، تو بات باقی رہتی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ ویسے بھی میلاد کا مطلب ہی پیدائش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، اور سپوز ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو غلبہ غم کا ہوتا ہے، خوشی کا نہیں ہوتا۔ ایک ہی شخص ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھرانے میں ایک ہی تاریخ کو پیدا ہو اور اسی تاریخ کو دنیا سے چلا جائے، تو کیا گھر والے اس کے آنے کی خوشی منائیں گے یا اس کے جانے کا غم منائیں گے؟ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم سے نڈال ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ تلوار میں آنکھ سے نکال کر پھرتے ہیں کہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس کا سر قلم کر، اور صحابہ کا حال برا ہے، شیطان ہی صرف خوش تھا۔ تو خوشیاں منانے والے کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی ہے تو سنت سے منائیں، جو کہ آپ کا طریقہ ہے، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کو ڈلیور کریں، انہیں پیسوں سے جو ہے اچھی کتابیں
اور درود شریف کے پمفلٹ تقسیم کرے تاکہ دین پھیلے، نہ کہ خرافات اور بدعات کو ایجاد کر کے دین کو خراب کرے اور اپنی عاقبت خراب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔